میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں طالوت اور جالوت کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے۔ شروع میں دو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہی عطا کی، بادشاہ بن گئے۔ تو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کے لیے نکلے، تو انہوں نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو ساتھ لیا۔ وہ جالوت کے مقابلے میں، جو ایک کافر بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب آپ کا لشکر نکلا تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ طالوت نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، تو جو کوئی اس پہ صبر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا، اور جو صبر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ ہاں، ایک چلو پانی لینے کی اجازت ہے۔ تو جب وہ لشکر نہر میں سے گزرا تو بڑا سخت گرمی کا موسم تھا، تو آپ کے لشکر میں سے زیادہ لوگوں نے اپنے ڈول وغیرہ، برتن وغیرہ بھر لیے پانی کے، اور صرف 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی لیا۔ تو جب وہ نہر کراس کر گئے تو اللہ رب العزت نے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، چہرے کالے ہو گئے، اور ان کا جسم کمزور پڑ گیا۔ اور جنہوں نے ایک چلو پانی لیا تھا، اللہ کی فرما برداری کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی دی، ان کے اندر جوش خروش پیدا ہو گیا۔ وہ لڑنے کے لیے بےتاب تھے کہ کس طرح ہم جلد سے جلد کافروں کے لشکر کا مقابلہ کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو وہ صرف 313 تھے تعداد میں، وہ نکلے لشکر۔ جب ان کا آپس میں طالوت کا اور جالوت کا لشکر ٹکرایا تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو اس کافر بادشاہ جالوت کی لاش میرے پاس لے کر آئے گا، جو اس کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دوں گا، اور آدھی سلطنت کا میں اس کو مالک بناؤں گا، آدھی سلطنت کا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کے لشکر میں شامل تھے۔ وہ بھی جہاد کی نیت سے نکلے تھے، ابھی کم سن تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے ان کے ساتھ نکلے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس پتھر کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ایک دوسرا پتھر بولا کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو انہوں نے اسے بھی اٹھایا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر ایک تیسرا پتھر بولا کہ میں جالوت کا قاتل ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو انہوں نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا لیا۔ اب جو ہی بادشاہ طالوت نے اعلان کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اس کی طرف، جالوت کی طرف پھینکا، اور اس زور سے پھینکا کہ وہ تینوں پتھر اس کے جا کے سیدھا سر کے اوپر لگے۔ حالانکہ وہ سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنا کرتا تھا۔ جب وہ پتھر اس کو لگے تو اس کا بھیجا باہر آ گیا، دماغ سارا پھٹ گیا۔ اس کے سر کو وہ پتھر اڑاتے ہوئے 30 اور جالوتیوں کو جہنم واصل کر گئے۔ تو ان کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی کہ جالوت قتل ہو چکا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کی لاش کو پکڑ کر گھسیٹ کر لا کے طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو ان کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا کی۔ تو
طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور آدھی سلطنت کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ 40 سال کی عمر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوئی تو طالوت کا انتقال ہو گیا اور آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ اب آپ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کئی معجزے عطا فرمائے۔ آپ جانوروں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے، لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جایا کرتا تھا، اور اسی کو آپ نے اپنا پھر روزگار بنایا۔ حالانکہ بادشاہ تھے تو آپ لوہے کی ذرہ بنا کے اپنے ہاتھ میں لوہے کو لے کے اس کی ذرہ بنا کے وہ فروخت کیا کرتے تھے، یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہیں بکریاں چرانے والے کو بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہیں فقیر کر دیں، سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ عزت بھی اللہ دیتے ہیں اور ذلت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اور ہمیں آج کل جو بڑی اہم بات کہ کوئی بھی شخص جو حلال رزق کما رہا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا اس نے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، کوئی چاہے کسی کے بوٹ پالش کر کے اپنا حلال رزق کما رہا ہے، تو وہ خدا کی قسم اس حرام خور پڑھے لکھے افسر سے 1000 درجے بہتر ہے جو بوٹ پالش کر کے اپنا حلال رزق کما رہا ہے۔ تو کسی کو پیشے کے اعتبار سے کسی کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ روزی کی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔